بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب چاند کے متعلق حدیثیں سننے کی کوشش کرتے ہیں اور روزے کے متعلق بہترین فضیلت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو، لیکن اگر آسمان ابر آلود ہو، یعنی آسمان میں بادل کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو پورے شعبان کی 30 گنتی پوری کر لو۔ کتاب دیکھیے صحیح بخاری۔ اس حدیث سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہے کہ آج جو جمعہ کی رات جو آ رہی ہے، آج 29 شعبان مکمل ہو کے اور جمعہ کی جو رات ہے، نبی فرما رہے 29 شعبان کے بعد چاند دیکھا کرو۔ تو آج جمعہ کی رات میں اگر چاند نظر آ جائے تو ہم لوگ آج ہی کی رات تراویح بھی پڑھیں گے، سحری بھی کھائیں گے اور ہفتہ یعنی سنیچر کا پہلا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آج چاند نظر نہیں آئے تو پھر ہفتے کی رات ہم لوگ تراویح پڑھیں گے، سحری کھائیں گے اور سنڈے کا پہلا روزہ ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہو رہی ہے کہ نبی فرما رہے ہیں چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو۔ تو 29 شعبان جو ہے، آج جمعہ کی رات ہم لوگ دیکھیں گے چاند نظر آئے، اگر آج آئے تو آج ہی سے تراویح شروع ہوگی، سحری بھی کھائیں گے، اور اگر آج چاند نظر نہیں آئے 29 شعبان تو پورے 30 شعبان، یا عربی مہینہ کا نام شعبان ہوتا ہے، تو پھر ہم لوگ 30 شعبان پوری کر کے ہفتے کی رات میں تراویح پڑھیں گے، سحری کھائیں گے اور سنڈے کا پہلا روزہ ہوگا۔ لیکن جمعہ کی رات اگر چاند نظر آ جائے تو پہلا روزہ ہفتے کا دن کا ہوگا۔ آئیے ہم سب اب روزہ کی فضیلت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کے جو اولاد ہیں، ان کے ہر اچھے کام اس کے لیے ہے۔ یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی باتیں بتا دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ابن آدم یعنی انسان کے لیے ہے۔ لیکن روزہ اللہ فرما رہے روزہ جو ہے خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار ہے اسے چاہیے کہ روزہ کی حالت میں بیکار کی باتیں، گندی باتیں، گالی یا کوئی اگر جھگڑا کرے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی آپ گالی نہ دے کسی کو، روزے کی حالت میں کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں روزہ ڈھال ہے۔ کس سے ڈھال ہے؟ یعنی آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو، منہ کی بدبو، منہ کی باس جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت ہے، وہ افطاری کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، دوسرا کل قیامت کے دن اپنے روزہ کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، جو اس کے لیے سفارش کرنے کے لیے آئے گا کہ اللہ اسے معاف کر دے، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، اس لیے تو جنت دے دے۔ کتاب دیکھیے صحیح بخاری۔ اس حدیث سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہے کہ روزہ کی حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بیکار کی باتیں، گندی باتیں، کسی سے گالی گلوچ یا جھگڑا وغیرہ نہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بھی روزے کے مہینے، رمضان کے مہینے میں پورے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تراویح میں مکمل قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔